بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى في مقام آخر ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق اللہ العظیم. آگے کی صفوں کو پر کریں پہلے. عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ قرآن حکیم وہ اجمال کی کتاب ہے. اجمال کا مطلب مختصر. بعضی ایسی چیزیں قرآن کریم میں ذکر نہیں ہیں اگرچہ وہ دین کا حصہ ہیں. مثلا داڑھی کے سلسلے میں کوئی واضح بات قرآن کریم میں نہیں ہے، اس کا پتہ حدیث سے چلتا ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں کسی چیز کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا حکم موجود نہیں ہے. میں پہلے عرض کر دوں. لہذا بعضی ایسی چیز ہیں جو قرآن کریم میں جن کا مضمون موجود نہیں ہے، اور بعضی ایسی چیز ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے اپنے ناقص علم کی بنیاد پر. میری بات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت مختصر باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کا خلاصہ کئی لاکھ احادیث میں ہے. کئی لاکھ احادیث وہ کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ ہے. اور اس کے علاوہ اتنی ساری دنیا میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، یہ سب قرآن کا خلاصہ ہے. لیکن ہمیں کبھی کبھی دیکھنے میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان، وہ نبی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی بات کو قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر ذکر کیا. اور ایسا نہیں ایک بات کو بتا دیا، اس کی ساری باتوں کو، ساری نصیحتوں کو قرآن نے ذکر کیا، جن کو حضرت لقمان علیہ السلام کہا جاتا ہے. اس بات سے صرف نظر کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، ہمارا اس پر دار و مدار نہیں ہے آخرت کی کامیابی کا. یہ بالکل ایسے ہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنے فٹ کا تھا، ہمارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہماری آخرت کی کامیابی کا اس چیز پر مدار نہیں ہے. ان کی جو ڈیوائن گائیڈنس ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنا یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا مدار ہے. لہذا علماء کا، جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ نبی تھے. اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے. وہ کہاں کے تھے اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. قرآن کریم نے ان کے بارے میں یہ نہیں بتایا وہ کہاں کے تھے، کس کے بھانجے تھے، کس کے بیٹے تھے. بس ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا. وہی میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. علم ہے، معلومات ہیں، تفسیروں میں کچھ لکھا بھی ہے، لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. تو بس اتنا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ایک منتخب برگزیدہ بندے تھے، نیک صالح بندے تھے، کہ جن کو اللہ نے
جن کو اللہ نے ایسے حکمت اور دانائی کی باتیں عطا فرمائی کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کی بات کو قرآن کا حصہ بنا دے۔ بالکل اس چونٹی کی طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا اپنی شان و شوکت کے ساتھ، تو چونٹی نے اپنے سردار ہونے کی حیثیت سے اپنی جو اس کی ماتحت چونٹیاں تھیں ان کی خیرخواہی کے لیے اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ممکن ہے کہ سلیمان کا لشکر انجانے میں آپ کو اپنے پیروں سے کچل ڈالے۔ یہ ایک چونٹی کی بات ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ نے باضابطہ اس کے نام پہ پوری ایک سورت بنائی ہے قرآن میں، سورہ نمل۔ میں اس کی بہت مثالیں پیش کرتا ہوں لیکن وقت کی چونکہ قلت ہمارے پاس ہوتی ہے، لہذا ایک مثال آپ کو میں نے دی کہ وہ چونٹی ہے، ایک معمولی جانور ہے، لیکن اس میں جو خیرخواہی کا مادہ ہے یہی انسان میں بھی ہونا چاہیے۔ اور میں نے پچھلے ہفتے یا غالباً اس سے پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا آپ حضرات کو، سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کسی کو پانی پلانا، کسی کو کپڑا پہنانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھانا، سب خیرخواہی ہیں، لیکن سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو گمراہ راستے سے ہٹا کر ایک اللہ سے ملا دیں، اس سے بڑی خیرخواہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو تشریف لائے ہیں، ان کے جہاں اور بہت سارے مقاصد ہو سکتے تھے، ان میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، یہی سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔ آپ نے کسی انسان کو پانی پلایا، وقتی طور پر اس کی پیاس بجھ گئی، کسی کو کھانا کھلایا، وقتی طور پر اس کی بھوک مٹ گئی، کسی کو کپڑا پہنایا، اس کی جو ہے ضرورت پوری ہو گئی، لیکن ایک انسان کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیں، اس سے بڑی خیرخواہی میں نہیں سمجھتا کہ اور کچھ ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی خیرخواہی ہے۔ لہذا حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی، اللہ نے پورے ایک رکوع کے اندر اس کو ذکر فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ رکوع میں ذکر فرمایا بلکہ ان کے نام سے پوری ایک سورت بنائی۔ سورہ لقمان جو کہ 21ویں پارے میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے پوری سورت ان کے نام سے بنائی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب جو باتیں میں بتاؤں گا، حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو قرآن کریم میں اللہ نے لکھی ہیں، بتائی ہیں، وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور ہمیں اس کو کتنی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ضروری ہے۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو بتائیں، کیونکہ کوئی بھی بات بتا دی جائے اس کی اہمیت معلوم نہ ہو تو وہ نارمل بات ہے۔ روزانہ بات کہی جاتی ہے ایک اللہ کو مانو، لیکن آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ ایک اللہ کو ماننے کی اہمیت کتنی بڑی چیز ہے۔ جس دن اس کی اہمیت سمجھ جاؤ گے، صحیح معنی میں اللہ کو ماننا شروع کر دو گے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک عام بات ہے کہ رسول کو مان لو، اللہ کو مان لو، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑی بات کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس لیے آہستہ آہستہ ہی میری گفتگو آپ جو ہے سماعت کر لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت کی باتیں عطا فرمائی تھی، فہم و فراست، تقوی کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ بعض دفعہ آدمی کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا اور عمل کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ سب سے پہلی نصیحت کیا؟ ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم خود نہیں بنے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اور جب اس نے بنایا ہے تو پھر اس کی بات ماننا سب سے پہلے اس میں یہ داخل ہے کہ ہم اس اللہ پر ایمان لائیں۔ یہ جہاں خطاب ہے ان کافروں سے، مشرکوں سے، جینیوں سے، دلتوں سے، آدیواسیوں سے، پارسیوں سے اور دنیا جہان کے جو مذاہب ہو سکتے ہیں، جہاں ان سے خطاب ہے وہاں مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ آپ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک تفصیلی موضوع ہے۔ جہاں خطاب ہے دنیا جہان کی قوموں سے، وہاں خطاب ہے مومن سے، ایمان لاؤ۔ لیکن اب ایمان لے آئے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک الگ موضوع ہے گفتگو کا۔ تو سب سے پہلا شکر اللہ کا کیا ہے؟ یعنی مرغ مسلم کھا کے اللہ تیرا شکر ہے، ڈکار مار لی ہو گیا شکر، یہ تو ہے ہی۔ اللہ پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانا چاہیے، یہ اس کا سب سے بڑا شکر ہے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں بستا ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتا ہے دنیا کی تعلیم کے نتیجے میں، جبکہ دنیا کی تعلیم کے نتیجے میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ ایک اللہ کو پہچانتا ہے، ایک اللہ کو پہچانتا۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدائش میں ان چیزوں میں غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کو پہچانیں ان کے ذریعے سے۔ آج لوگ سائنس پڑھنے کے نتیجے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک سیل سے بنا ہے انسان، اور ایولیشن ہوتے ہوتے یہ آج جو ہے اس طریقے سے، ڈارون کا ایک نظریہ ہے کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے آج انسان بن گیا، بندر سے ترقی کرتے کرتے آج ایک انسان تبدیل ہو گیا۔ پوری ایک سائنس کی بحث ہے، سیل سے یہ بنتا ہے، اس سے یہ بنتا ہے، اس سے یہ بنتا ہے، پھر جا کر کے یہ جو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان چیزوں میں غور کر کے انسان یہ سمجھتا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، لیکن وہ خود اس سے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی نے نہیں بنایا، اس دنیا ہی کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود چل رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے، اس سے بڑی ناشکری بتائیے اور کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ جس اللہ کا دیا ہوا ہم رزق کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ہم اس کی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اور نہ جانے اس کی کتنی نعمتیں اس کی۔ یہ سورج نکلتا ہے، یہ نعمت نہیں مانتے آپ اس کو؟ اس کی گرمی میں کتنے وٹامن ہیں، وہ ابھی ذکر کرنے کا موقع میں کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ اس کی گرمی سے ہر کوئی فائدہ مند ہوتا ہے، وہ غریب ہو، امیر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، بتائیے ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سردی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن سردی بھی ہونا ضروری ہے۔ بعض پھل ایسے ہیں جو بغیر سردی کے ہو ہی نہیں سکتے، گرمی بھی ضروری ہے۔ بعض پھل ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بغیر گرمی کے وجود ہی نہیں پا سکتی۔ برسات بھی ضروری ہے، وہ کنمن کنمن بارش ہوتی ہے، رم جم کی ہلکی ہلکی بوندیں، وہ بھی ضروری ہیں، تیز بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ بنایا ہے، کوئی چیز بے مقصد بے معنی اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ سانپ بچھو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک موذی جانور ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن اس کا بھی مقصد ہے۔ حتیٰ کہ خنزیر جس کو دیکھ کر ہم تھوک دیتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہترین اللہ کا شاہکار ہے، اس کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر ہے، وہ کیسے جو ہے بے معنی اور بے مقصد پیدا کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو زیادہ ملحد ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، ناستک ہو گئے، جو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اللہ کو ماننے کی، کسی بھی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے خود پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوتے، خود عملی طور پر مسلمان نہیں ہوتے، وہ اپنی دل کی تسلی کے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، جب تک وہ مسلمان ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ گناہ کا کام ہے، لیکن وہ چاہتا ہے مجھے کچھ ایسا راستہ مل جائے کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکوں، اپنے آپ کو مطمئن کر سکوں کہ ہاں میرا نماز نہ پڑھنا یہ صحیح کام ہے۔ جب وہ پھر خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے جو کہ تمام بنیادوں کی جڑ ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، سب غلط ہے۔ جب ایک اللہ کے وجود کو ہی نہیں مان رہا ہے تو آگے پھر کس چیز کو تسلیم کرے گا؟ لہذا سب سے بڑا شکر، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد تمام شکر کے دوسرے درجے ہیں، یہ ثانوی درجے ہیں۔ پہلا جو اعلیٰ درجہ شکر کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔
اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو یہ حکمت و دانائی کی باتیں عطا فرمائی اور اس سے کہا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور پھر صاف صاف اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ناستک کہ اس اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ زبردستی جہنم کا ڈر دکھا کر اور جنت کا لالچ دے کر، یہ غیر مسلمین بھی کہتے ہیں کہ حوروں کا لالچ دے کر اور جنت کا لالچ دے کر اور جہنم کا خوف دکھا کر، وہاں کے بڑے بڑے بچھو سانپ کو دکھا کر زبردستی اپنے بندے سے عبادت کراتا ہے۔ یہ ملحدوں کا آرگومنٹ ہے، ان کا نظریہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ حوروں، یہ کہتے ہیں نا، حوروں کا لالچ دکھا کر اور جہنم کا خوف دکھا کر زبردستی عبادت کرا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادتوں کی۔ یہاں صاف کہہ دیا حضرت لقمان کو کہ تم شکر ادا کرو، لیکن سن لو ساتھ ساتھ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم انسان اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہو، تم سب کے سب مت کرو، ساری کائنات کی مخلوقات جو دکھتی ہیں وہ بھی اور جو نہیں دکھتی ہیں وہ بھی، ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ وہ بھی نہ ہو تو اللہ بذات خود محمود ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو اللہ کا انکار کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آج چونکہ وقت اسی گفتگو میں ایک آیت کی تفسیر بھی مکمل نہیں کر پایا میں صحیح سے، ابھی اس کی اور بہت تفصیل ہے اور رکوع تو بہت لمبا ہے، تو میں انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک آیت کی تفسیر ہوتی چلی جائے۔ ایک آیت آپ کو میں نے بتائی کہ سب سے بڑا اس کا شکر یہ ہے، اللہ کا کیا شکر ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسری ایک اور بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے، بیٹا الگ لفظ ہوتا ہے اور بچہ الگ لفظ ہوتا ہے۔ بیٹا اس میں پیار کم ہے اور بچے میں پیار زیادہ ہے۔ ابنی کا لفظ ہوتا ہے یا ابنی، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بچے۔ آپ سفید داڑھی والے ہو گئے، آپ کا بچہ وہ بھی کئی بچوں کا باپ ہے، لیکن اب 50 سال کا آپ کا لڑکا ہو گیا، آپ اس کو اس عمر میں بھی اگر یوں کہیں اے میرے بچے تو وہ اس سے پیار جھلکتا ہے۔ بیٹے سے پیار کم جھلکتا ہے اس سے بھی ہے لیکن بچے میں زیادہ۔ تو حضرت لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک کو اللہ ظلم کہہ رہا ہے، ظلم کی تعریف کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، 4-5 منٹ باقی ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں کہ ظلم کہتے کس کو ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کو مار دیا یہی ظلم ہے۔ ظلم کی اصل تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا۔ مثلا یہ ٹوپی ہے، یہ اس کی جگہ، اس کا مقام کیا ہے؟ سر، آپ اس کو پیر میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ چپل یہ پیر میں پہننے کی چیز ہے، آپ اس کو سر پر رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کی والدہ ہیں، آپ اس کو بیوی سمجھنے لگیں تو یہ ظلم ہوگا، اور بیوی کو ماں سمجھنے لگیں یہ بھی ظلم ہوگا۔ لہذا جو جس کا مقام ہے اس کو وہ مقام دینا چاہیے، اسی کا نام انصاف ہے۔ اور جو جس کا مقام ہے آپ اس کے مقام کے علاوہ اس کو چیز کو کہیں اور رکھتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ابھی کہ سب سے بڑا شکر کیا ہے، یہ تو آپ کے ذہن میں ہے ہی،
اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ بھی سنیے۔ جیسے سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس اللہ پر ایمان لایا جائے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ، اللہ کہہ رہے ہیں نا یا بنیا، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہیے اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدار نہ بنانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے، بلکہ ایک آیت دوسری 7ویں پارے میں جو ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ذرا سا بھی ظلم شامل نہیں کیا، جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ذرا سا بھی ظلم نہیں شامل کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور ایسا کون آدمی ہو سکتا ہے کہ ذرا سا بھی جس سے ظلم سرزد نہ ہو، جس سے ذرا سا بھی ظلم سرزد نہ ہو۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو میں آج کی باتوں کا خلاصہ، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا آج تقریر میں مزہ نہیں آیا، کیونکہ ایک تقریر کی سننے کی جو عادت ہوتی ہے نا، وہ تڑکتا بھڑکتا انداز، اور اس میں نہ ہو پتہ نہیں بھائی مزہ سے نہیں آیا، تو ہم تو مزے لینے کے لیے تقریر سنتے ہیں آج کل، یہ ہماری نیت کا فساد ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کے جو فرزند ارجمند ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے اب بھی کانوں کی عیاشی نہیں چھوڑی۔ بھوپال کے اجتماع میں حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی، مجمع محو حیرت تھا، یا اللہ حضرت یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانوں کی عیاشی اب تک نہیں چھوڑی؟ حضرت نے پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ پہلے تم کنجریوں کے گیت سنتے تھے، آج علماء کے بیان سنتے ہو، عمل زندگی میں اس وقت بھی نہیں تھا، عمل زندگی میں آج بھی نہیں ہے۔ آج بیانات کی ایک وافر مقدار ہے، قرآن کی تفاسیر ہے، بیانات ہیں، اجتماعات ہیں، جلسے جلوس ہیں، خانقاہوں کا ایک مجمع ہے، اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جیسی زندگی 10 سال کی عمر میں تھی، ایسی زندگی 20 سال کی عمر میں ہے، 40 سال کی عمر میں ہے، 60 سال کی عمر میں ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی ہے کانوں کی عیاشی کا مطلب، کہ ہم بیان سن رہے ہیں، اگر وہ ایک خاص انداز پر ہمیں نہ سنایا جائے۔ آج بیان میں مزہ نہیں آیا، تم مزے لینے آئے تھے یا نصیحت حاصل کرنے آئے تھے؟ یہاں پر کیا کرنے آئے تھے بتاؤ؟ لہذا اپنی نیتوں کو درست کرو، جب تک نیت درست نہیں ہوگی اللہ عمل کی توفیق کیسے دے دے گا تمہیں؟ نیت ہی فاسد ہے۔ بعض لوگ تو اس لیے آتے ہیں، دیکھیں گے مولوی صاحب کے بیان میں کتنا دم ہے بھائی، ہاں، جبکہ اسے خود میں دم نہ ہو، اسے نہ پتہ ہو کہ بیان کس طرح سے پرکھا جانچا جاتا ہے اور اس کے کیا عناصر ہیں، کیا اس کی بنیاد ہے۔ خود چاہے الف سے یا تک نہ پتہ ہو کہ کتنے حروف ہوتے ہیں، علماء کے بیان پرکھتے ہو۔ کس نے تمہیں اختیار دیا ہے علماء کے بیان پرکھنے کا؟ کہاں ہماری عوام چلی گئی کس استر پر؟ میرے بھائی، جو بات کہی جائے اگر زندگی میں موجود ہے پہلے سے، اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو اللہ سے عمل کی توفیق مانگو۔ یہ بیان سننے کا مقصد ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تمام نیت فاسد ہے، تمام نیت خراب ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ آب زر، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے تم کنجریوں کے گیت سنتے تھے، آج علماء کے بیان سنتے ہو۔ عمل زندگی میں اس وقت بھی نہیں تھا اور عمل زندگی میں آج بھی نہیں، یہی حالات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں نے 2 چیز آپ کو آج بتائی۔ کیا؟ نمبر 1، سب سے بڑا شکر اللہ کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور سب سے بڑا ظلم اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔